سگے بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے بھاگے گا، بیویوں سے بھاگے گا، بچوں سے بھاگے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ حشر کے میدان میں وہ دن پیش آنے والا ہے، تو ہم یہ نیکیاں اسٹور کر لیں، جمع کر لیں، اکٹھا کر لیں، تو یہ نیکیاں ہماری کام آئیں گی۔ اس لیے کہ ہم جو عام دن میں جو چیزیں ادا کرتے ہیں اس کے مقابلے میں 70 گنا اس میں ہمیں نیکیاں زیادہ مل رہی ہیں۔ ہم رمضان میں اگر ایک فرض ادا کر رہے ہیں تو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ ہم ایک جمعے کی نماز پڑھیں تو 70 جمعے کی نماز پڑھنے کا ہمیں ثواب مل رہا ہے۔ ہم ایک نفل ادا کر رہے ہیں تو ایک فرض ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اب یہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ اور اب آنے والا جو وقت ہے وہ شب قدر کا جو موسم ہے بس آنے ہی والا ہے، اور شب قدر رمضان کی جو آخر کی جو 5 راتیں ہوتی ہیں انہی میں ہے، یعنی کہ 21ویں شب یا 23ویں شب یا 25ویں شب یا 27ویں شب یا 29ویں شب، یعنی 20 رمضان کو افطار کرنے کے ٹائم سے لے کر کے پوری رات سحری کے وقت تک جو وقت ہوتا ہے، 20 رمضان، اسی طرح 22 رمضان کو افطار کے وقت سے، پھر اسی طرح سے 24 رمضان کو افطار کے وقت سے، پھر اسی طرح 26 رمضان کو افطار کے وقت سے، اور 26 کو تو بہت زیادہ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ 26 رمضان یعنی 27ویں جو شب ہے اس میں زیادہ قوی امکان ہے کہ شب قدر وہی ہے۔ تو 26 رمضان کو افطار کے وقت سے، اسی طرح سے 28 رمضان کو افطار کے وقت سے، یہ 5 راتوں میں خصوصاً پوری رات جاگ کر کے عبادت کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ اتنی بڑی، اتنی مقدس، اتنی بابرکت رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے کہ اگر زندگی میں شب قدر ایک بار کسی کو نصیب ہو گئی تو بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ قرآن مقدس کی آیت اس پہ گواہ ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ وہ 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ افضل وہ اللہ جانتا ہے۔ یہاں پہ جو 1000 مہینہ کہا گیا یہ تعداد کثیر کے لیے، زیادتی کے لیے، یعنی 1000 مہینے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو ہماری پوری زندگی کی عبادت ایک طرف اور شب قدر کی عبادت ایک طرف، یعنی ایک رات جو شب قدر ہمیں مل گئی، اس پوری ایک رات کی عبادت ہمیں اگر نصیب ہو گئی تو ہم بہت بڑے خوش نصیب ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں جو محروم رہ گیا وہ محروم ہے یقیناً، یعنی محروم ہی شخص، بدقسمت ہی شخص شب قدر سے محروم ہو سکتا ہے۔ ہم شب برات میں تو پوری رات جاگنے کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن شب قدر میں جاگنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کہتا ہوں کہ شب برات اور شب قدر میں بہت زیادہ فرق ہے، 1000 گنا اگر دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ فرق ہے شب برات اور شب قدر میں۔ شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت میں بڑی تشویش ہوتی تھی کہ ہماری امت کی تو عمر کم ہے، پچھلی امتوں کی عمر زیادہ ہوتی تھی، کسی کی 1000 سال عمر، کسی کی 800 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 300 سال عمر، تو ان کی عبادتیں زیادہ ہو جاتی ہوں گی، ہماری امت کی تو عبادتیں کم ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول کی کو فکر ہوئی، اور روایتوں میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک عابد کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ پچھلی امت میں ایک شخص گزرا تھا جو پوری رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہا، 1000 مہینے تک پوری رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور دن کو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، پورے دن 1000 مہینے تک کنٹینیو لگاتار وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں قتال و جہاد کرتا رہا،
پوری رات 1000 مہینے تک جاگ کر کے وہ پوری رات عبادت کرتا رہا. صحابہ کو یہ خیال ہوا، رشک ہوا کہ یا اللہ اس بندے کی عبادت کتنی زیادہ ہوگی، اس کی نیکیاں کتنی زیادہ ہوگی. جب وہ حشر کے میدان میں آئے گا اس کی نیکیاں کتنی زیادہ ہو جائیں گی. کہتے ہیں کہ جبرائیل تشریف لائے. جبرائیل تشریف لائے اللہ کے رسول کے پاس اور آپ کو یہ شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ آپ کی امت اگر ایک رات جاگ جائے گی، یعنی شب قدر سے نصیب ہو جائے گی، اس رات کی عبادت کر لے گی، تو پچھلی امت کا جو شخص 1000 سال تک رات بھر جاگ کر کے 1000 مہینے تک جاگ کر کی عبادت کرتا رہا اور جو 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں قتال کرتا رہا، اس سے کئی زیادہ آپ کی امت کی نیکیاں ہو جائیں گی. صرف ہماری شب قدر مل جائے ہمیں اگر، تو پچھلی امت کی ہزاروں مہینے کی عبادت ایک طرف اور ہماری ایک رات کی عبادت ایک طرف. اب اس ایک رات کو 5 راتوں میں سمیٹ دیا گیا ہے. 5 جو طاق راتیں ہیں رمضان کے آخری عشرے کی، جو 5 طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہے، کمپلسری ہے، کوئی ایک رات تو ہے، فکس ہے اور ہمارے لیے بہتر بھی ہے. ہم 5 رات جاگ لیں تو کیا مشکل ہے، ثواب تو ملے گا. یوں ہی رمضان چل رہا ہے، رمضان چل رہا ہے، نیکیاں 70 گنا بڑھ جا رہی ہیں، تو وہ 70 گنا تو بڑھ ہی نہیں ہے. ان میں سے ایک شب قدر بھی ہے جو ہزار مہینے سے زیادہ افضل ہے. تو 1000 مہینہ تو 83 سال کے آس پاس تقریباً. 83 سال تو انسان کی تقریباً عمر ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے. تو اگر زندگی میں ایک بار شب قدر نصیب ہو گئی تو گویا کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں. تو محروم ہے وہ شخص جو اس نے شب قدر میں رات جاگ کر کے عبادت کا اہتمام نہ کیا. تو جو شخص شب قدر کی عبادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے. اس لیے ہم اس رات کو جاگ کر کے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں. اب تو لوگ ایک اپنے کاموں کے لیے پوری رات جاگ جاتے ہیں اور ہم اپنی آخرت کی زندگی کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے، جو زندگی ہمیشہ کام آنے والی ہے، 5 راتیں جاگ نہیں سکتے. اور اصل گھر بن رہا ہے وہاں پہ، نہ جانے اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ نصیب ہو، نہ جانے اگلی شب قدر میسر ہو کہ نہ میسر ہو، کون جانتا ہے. بہت سارے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہے. بہت سارے لوگ تو اسی رمضان میں چلے گئے، نہ جانے اگلا ہفتہ ہم آپ کے ساتھ آپ کے درمیان رہے کہ نہ رہے، کون جانتا ہے، کون رہے کون نہ رہے. تو شب قدر کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے، زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنے کی کوشش کی جائے. کوئی بھی بندہ ان 5 راتوں میں محروم نہ رہے، ان 5 راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور صدقہ و خیرات بھی نکالے. اس رات کو نکال کے الگ کر لے، چاہے جتنا وہ نکال لے. اگر وہ 100 روپے بھی نکال رہا ہے صدقے کی نیت سے، زکات کی نیت سے، 5 راتوں میں اسپیشلی نکالے. ہر 5 روز یعنی جو راتیں ہیں ان 5 راتوں میں نکالے. جس دن بھی شب قدر ہو جائے گی، جس رات کو شب قدر ہو جائے گی، اس رات اس کے صدقہ کا ثواب 1000 مہینوں کے صدقے سے زیادہ ہو جائے گا. اس لیے اس رات کو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں، ایک دوسرے کی غیبت و چغلی سے بچا لیں، ایک دوسرے کی تکلیف سے بچا لیں، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، گناہوں سے بچا لیں. نوجوانوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ ہیڈ فون لگا کے پوری رات فلمیں دیکھ لیتے ہیں، پکچر دیکھتے ہیں. اس رات کو خدا را ضائع مت کرو. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی جینا ہے، ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ اسی کورونا وائرس کی وجہ سے جوان تھے، 23 سال کی عمر، سرکاری نوکری، اور چلتے پھرتے انتقال ہو گیا. کون جانتا ہے زندگی کا کیا بھروسہ. یہ جو نیکیاں کمال ہو گئی
شب قدر میں یہ قبر میں روشنی کا سبب بنے گی، قبر کی زندگی کو جنت کے باغ بننے کا سبب بنے گی، اور حشر کے میدان کی گرمی سے بچنے کا سبب بنے گی، حشر کے میدان میں عرش الہی کا سایہ ملنے کا سبب بنے گی، پھر صراط آسانی سے گزر جانے کا سبب بنے گی۔ اور اللہ سے یہ دعا بھی کی جائے، اے اللہ ہمیں جنت میں بغیر حساب و کتاب کی جگہ عطا فرما، تو زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا کی جائے اور اپنے گناہوں کی اللہ سے رو رو کی معافی مانگی جائے، خوب معافی مانگی جائے۔ ایک قطرہ آنسو اگر گر گیا، ایک قطرہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے آنسو گر گیا، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ اس جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کا خاص اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب قدر میں خصوصی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔